بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ کو تم کچھ بھی نہ کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ۔ یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں۔ یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم، جس کا لقب ہے ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا۔ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے حرم کے باہر پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی۔ جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا، اتنا بڑا ظالم۔ وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا۔ اب اللہ اگر بخش دے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ فرعون کو جب ہوتا لگا نا جی پانی میں دیکھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے مٹی نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا پتہ نہیں، بدبخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آ جائے اللہ کو، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بدبخت۔ اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہگار کیوں کریں؟ کہتے ہیں کچھ ہمارے ملک میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں کوئی تقلید نہیں، فقہ حنبلی پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں، تقلید کیسے نہیں کرتے؟ یہاں عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، تو وہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ میں محمد طاہر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔